احباب تشریف رکھیں، اللہ جزائے خیر دے۔ کچھ احباب چل پھر رہے ہیں، ان سے بھی درخواست ہے جہاں جگہ ہے وہیں بیٹھ جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ این شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، اگر آپ سارے خاموشی کے ساتھ آواز کی طرف متوجہ ہوں، انشاءاللہ بات کرنے والے کو بھی فائدہ ہوگا، سننے والوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس بھائی کے قریب کوئی بھائی بات کر رہے ہیں، ان کو متوجہ کر لیا جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ دنیا انسان کے لیے اللہ پاک نے ایک خاص مقصد کے لیے بنائی ہے۔ دنیا میں ہم اور آپ کیوں آئے ہیں؟ دنیا سے کیا لے کر جانا ہے؟ ہمارا اصل ٹھکانہ کون سا ہے؟ اور دنیا کا قیام ہمارا کتنا ہے؟ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو جو بھیجا ہے، پیدا فرمایا ہے، اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ پھر دنیا کا قیام کتنا ہے؟ کتنا یہاں ٹھہرنا ہے؟ اور پھر اس دنیا کے بعد ہمارا اصل ٹھکانہ کیا ہے؟ کہاں کا ہمارا سفر ہے؟ اس بات کا ایک مذاکرہ ہے، ایک فکر ہے، جس کے لیے ہم اور آپ ماشاءاللہ بہت محنت کے بعد کئی مہینوں سے بات چل رہی کہ ہمارا اجتماع ہے، گلیوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، جہاں جہاں ماشاءاللہ ہمارے ساتھیوں نے محنت کر کے لوگوں کو متوجہ کیا اور ایک آپ حضرات سارے قربانی کر کے آئے۔ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اس وقت جتنے بھی لوگ اس موجود ہیں وہ سب اللہ کے راستے میں ہیں، اللہ کے راستے میں ہیں، اللہ کی نسبت سے آئے ہیں اور دین کی نسبت سے آئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العزت کی ذات عالی نے بے شمار مخلوقات بنائی، بڑی بڑی مخلوقات جو اللہ نے بنائی، فرشتے اللہ نے بنائے، فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا، اللہ کی نورانی مخلوق ہے۔ فرشتوں کے اندر اللہ پاک نے معصیت کا مادہ نہیں رکھا، ان کے اندر اللہ پاک نے طاعت کا مادہ، فرمانبرداری کا مادہ رکھا ہے۔ اللہ نے جو امر ان کے لیے کر دیا ہے، جو حکم اللہ نے ان کے لیے فرما دیا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہاں، اللہ رب العزت کسی فرشتے کے لیے اپنا امر بدلتے ہیں، وہ بدلے ہوئے حکم کے مطابق فرشتہ اپنا عمل کرے گا۔
فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق ہے ان کے اندر نافرمانی کا مادہ نہیں ہے. اللہ نے جو امر کر دیا اس کو پورا کر رہے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ جل جلالہ نے زمین و آسمان بنائے، چاند سورج ستارے بنائے، اور اللہ نے اپنا عرش بنایا. اللہ اکبر. تو اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو حکم فرمایا میرے عرش کو اٹھاؤ. تو فرشتے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اٹھے. کلمات کچھ اس طرح تھے: بسم اللہ، ربی اللہ، حسبی اللہ، توکلت علی اللہ، اعتصمت باللہ، فوض امری الی اللہ، ما شاء اللہ، لا قوت الا باللہ. یہ پڑھتے ہوئے اٹھے اور عرش الہی کو تھام لیا. اللہ کو ان فرشتوں کی ضرورت نہیں تھی. اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. اپنے عرش کو اپنے امر سے معلق فرما دیتے ہیں. اللہ نے فرشتوں کو فرمایا اور یہ کلمات پڑھتے پڑھتے فرشتے اٹھے اور عرش الہی کو تھام لیا. روایت میں آتا ہے کہ قیامت تک یہی کلمہ پڑھتے رہے: بسم اللہ، ربی اللہ، حسبی اللہ، توکلت علی اللہ، اعتصمت باللہ، وفوض امری الی اللہ، ما شاء اللہ، لا قوت الا باللہ. یہ کلمات اللہ کو بہت محبوب ہیں، بہت پسند ہیں. تو آسمانوں کو اللہ نے بنایا، اپنی قدرت سے بنایا. پہلا آسمان دودھیا رنگ کا ہے، بہت موٹائی ہے اس کی. جتنا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے اتنی پہلے آسمان کی موٹائی ہے. علماء سے سنا ہے کہ 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے زمین سے لے کر آسمان تک. اتنی ہی موٹائی پہلے آسمان کی. اور دوسرا آسمان اللہ پاک نے لوہے کا بنایا. اور اس کی موٹائی بھی اتنی ہے زمین سے لے کر آسمان تک. پھر تیسرا آسمان بنایا. اور پھر چوتھا آسمان بنایا. ہر آسمان کی اتنی ہی موٹائی جتنا زمین سے لے کر آسمان کا فاصلہ. اللہ اکبر. اللہ حتیٰ کہ 7 آسمان اللہ نے بنائے. اور اللہ نے اپنی کرسی بنائی جو 7 آسمانوں پر محیط ہے، گھیرے میں لیا ہوا ہے. اللہ کی ذات عالی اتنی بڑی ذات ہے. اتنے بھاری برکم آسمانوں کو اللہ نے فضاؤں میں معلق کیا ہوا ہے. نہ نیچے کوئی سہارا ہے، نہ اوپر سے کوئی اٹکاوا ہے. اللہ نے اپنے امر سے سارے آسمانوں کو کھڑا کیا ہوا ہے. اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے. فرشتوں کے علاوہ اللہ پاک نے اور مخلوقات بنائی. پانی سے پیدا ہونے والی بھی مخلوق بنائی. ہوا سے پیدا ہونے والی بھی اللہ نے مخلوق بنائی. ان دونوں مخلوقات کا دنیا کے اندر وجود نہیں. پھر اللہ پاک نے آگ سے مخلوق بنائی جن کو جنات کہتے ہیں. جنات کو بناتے ہیں. یہ اللہ نے مخلوق بنائی. اور ساری روئے زمین پر، ساری کائنات میں جنات ہی جنات تھے. پھر اللہ پاک نے چوتھی مخلوق بنائی. اگلی مخلوق انسان کو اللہ نے بنایا.
انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا. ہمارے بزرگ تھے ملتان کے بہت بڑے اپنے زمانے کے، وہ فرماتے تھے کہ جب اللہ پاک نے انسان کو بنانا چاہا تو قرآن پاک کے اندر بھی آتا ہے، میں ایک مخلوق بنانا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا، فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کی بندگی اور عبادت کے لیے کافی ہیں. انسان جو مٹی سے بنے گا، جیسے جنات نے آپ کی نافرمانی کی اور مخلوقات نے آپ کی نافرمانی کی، ایسے انسان بھی سرکشی کرے گا. ہم کافی ہیں آپ کی بندگی اور عبادت کے لیے. حق تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا کہ تم نہیں جانتے، میں جانتا. یہ اللہ پاک ہی جانتے ہیں. تو اللہ نے ایک فرشتے کو حکم فرمایا کہ جاؤ مٹی اٹھا کر لاؤ. مٹی اٹھانے کے لیے جب فرشتہ آیا، جہاں سے اٹھانے لگتا تو مٹی انکار کرتی کہ ہم اللہ کی نافرمانی کا جز نہیں بننا چاہتے. فرشتہ واپس چلا گیا. دوسرا آیا، اس کے ساتھ بھی یہ ہوا، اور آیا اسی ساتھ. آخری جو فرشتہ آیا اس نے، میں تو اللہ کے حکم کی پرواہ کروں گا، مخلوق کی پرواہ نہیں کروں گا. مٹی اٹھائی اور لے گیا. اسی فرشتے کو اللہ نے اسرائیل علیہ السلام بنایا. تو آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے مٹی سے بنایا. تو دوستو اور بھائیو، آدم علیہ السلام سے نسل انسانی چلی ہے. تو انسان کا وجود دنیا میں تو بعد میں آیا، لیکن اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر سارے انسانوں کی روحوں کو جمع کیا. ہم اور آپ سارے آدم علیہ السلام کی پشت سے نکلے ہوئے ہیں عالم ارواح کے اندر. وہاں ہم سب سے اللہ پاک نے پوچھا، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے عالم ارواح کے اندر اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا اور عرض کیا کہ قالوا بلا، بے شک اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ ہمارے خالق ہیں، ہمارے پیدا کرنے والے ہیں. ساری مخلوقات کے پیدا کرنے والے اللہ ہیں. انسانوں کو، جنات کو، فرشتوں کو، جانداروں کو، بے جان مخلوقات کو، پہاڑوں کو، پتھروں کو، ہواؤں کو، پانی کو، ہر مخلوق کے پیدا کرنے والے اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ان کا پیدا کرنے والا نہیں. تو انسان کو اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے، ایک آزمائش کے لیے بھیجا ہے. وہ جو اس نے عالم ارواح کے اندر کہا تھا، بے شک تو ہی ہمارا پالنے والا ہے، رب ہے، ہم سب کی ایک آزمائش ہے دنیا کے اندر. تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. اللہ نے اس دنیا کی زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کی اللہ پاک نے انسان اپنی زندگی کیسے گزارے، اس لیے اللہ پاک نے اپنا نظام اتارا. حضرات انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے. آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، ان کو اللہ نے نبی بھی بنایا. آدم علیہ السلام کے بعد جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے دین لے کر آئے. دنیا میں زندگی کیسے گزاریں گے تو کامیاب ہوں گے، اگر اس زندگی سے ہٹیں گے تو کیا نقصان ہوگا. تو آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرمایا، جس کو دین کہتے ہیں.
تو دوستوں اور بھائیوں، آدم علیہ السلام سے نسل انسانی چلی۔ اما حوا کو آدم علیہ السلام کے پہلو سے اللہ نے پیدا فرمایا۔ اما حوا آدم علیہ السلام کے ملاپ سے اللہ نے ساری انسانی نسل چلائی، انسانیت کو چلایا۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لوگ دنیا میں آ رہے اور جا رہے، آتے رہے اور جاتے رہے۔ انبیاء علیہ السلام بھی اپنی قوموں اور امتوں کے اندر آتے رہے اور اللہ کا دیا ہوا دین اس پر لوگوں کو عمل کرنے کے لیے تیار کرتے رہے۔ دین زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے۔ دین آسمانی روحانی زندگی گزارنے کا نام ہے۔ جس قوم اور جس نبی کی امت کے لیے اللہ نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ برآمد فرمایا، اس نبی کی قوم اور امت صحیح دیکھتے رہنا بند بھی ہو جاتا اگر اس طریقے پر اپنی زندگی گزار کر گئی تو اللہ نے ان کو کامیاب کیا۔ ٹھیک، جو نبی کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزار کر گئے، اللہ نے ان کو دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار کیا، نیست و نابود کیا۔ اور میرے دوستوں اور بھائیوں، اگر کچھ منازل آنے والی ہیں، اس کے اندر بھی اللہ پاک نے بہت بڑی سزائیں رکھی۔ تو دین ایک مبارک زندگی ہے جو اللہ کی پسندیدہ زندگی ہے، اور روحانی زندگی ہے، آسمانی زندگی ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے حضرات انبیاء علیہ السلام تک وہ زندگی پہنچائی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بے شمار انبیاء علیہ السلام آئی۔ مضبوط روایت ہے کہ 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ اور روایتیں بھی ملتی ہیں۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک روایت 2 لاکھ انبیاء علیہ السلام کی ملتی ہے۔ اللہ پاک بھی اپنے کلام پاک کے اندر فرماتے ہیں، کوئی قوم ایسی نہیں جس کی طرف میں نے ہدایت دینے والے نہیں بھیجے، کوئی قوم ایسی نہیں جس کی طرف میں نے رسول اور نبی نہیں بھیجے۔ تو ہر امت کے لیے، ہر آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے رہنمائی کرنے والے حضرات انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ نبی کہتے ہیں غائب کی خبر کو دینے والے کو، جو اللہ پاک خبریں جبرائیل علیہ السلام کو دیتے تھے کسی نبی کی امت کے لیے، وہ جبرائیل علیہ السلام نبی تک پہنچاتے تھے علیہ السلام، اور نبی اپنی امت تک پہنچاتے تھے۔ اور 7 انبیاء علیہ السلام یہ کہتے تھے، اگر اس زندگی کو گزارو گے تو اللہ پاک تمہیں کامیابیوں سے نوازیں گے، تمہیں سکون ملے گا، تمہیں اطمینان ملے گا، مال میں برکت ہوگی، اولاد میں برکت ہوگی، وقت میں برکت ہوگی، اخوت پیدا ہوگی، بھائی چارہ پیدا ہوگا، محبتیں پیدا ہوگی، انتشار ختم ہوگا، فساد ختم ہوگا۔ تو انبیاء علیہ السلام لوگوں دنیا کے اندر آ کر اللہ کے دیے ہوئے مبارک طریقہ زندگی پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، اور نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہوتی تھی اللہ کے اوامر کو پورا کرنے کی، اللہ کے دین پر چلنے کی۔ بہترین زندگی انبیاء علیہ السلام کی نمونہ ہوتی تھی ان کی امتوں اور قوموں کے لیے۔ تو دوستوں اور بھائیوں، ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں، جو پہلے دنیا کے اندر لوگ آئے آج وہ چلے گئے، اور ہمارا دنیا کا قیام ہی اصل نہیں ہے، یہ ہمارا ایک زندگی کا سفر ہے۔ جیسے اللہ کی ذات حی و قیوم ہے، ایسے انسان کو بھی اللہ پاک نے باقی رکھنے کے لیے پیدا کیا ہے۔
ایک روایت میں آتا ہے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان اور کائناتی نقشے کو بنانے سے پہلے اس کو ختم کرنے کا ارادہ فرمایا. ایک دن آئے گا کہ اس کائناتی نقشے کو ختم کر دیا جائے گا. سورج چاند ستاروں آسمان اور زمینوں کے نظام کو اللہ پاک ختم فرمائیں گے. ایک دن ہے لیکن انسان باقی رہے. انسان عالم ارواح سے چلا ہے, وہاں سے چل کر یہ باپ کی پشت کے اندر آیا ہے. وہاں سے اس کو عالم صلب کہتے ہیں. عالم ارواح سے نکلا عالم صلب میں آیا, اور عالم صلب سے نکل کر عالم بطن ماں کے پیٹ کے اندر آیا. وہاں سے نکل کر پھر انسان اس عالم دنیا کے اندر آیا ہے جس میں آج اور ہم اور آپ چل رہے ہیں. ہمارا بھی ٹھکانہ مستقل یہاں نہیں ہے. جیسے پہلے آ کر چلے گئے ایسے ہم بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے, چلے جائیں گے. انبیاء اور رسول بھی چلے گئے, بڑی بڑی طاقتور قومیں بھی دنیا میں آ کر چلی گئی, بڑی اکثریت والی قومیں بھی آ کر چلی گئی, صنعت و حرفت والے بھی آ کر چلے گئے, تجارتیں چمکانے چلانے بنپانے والے بھی دنیا کے اندر آ کر چلے گئے, اور بڑی بڑی زراعت اور باغبانی کرنے والے بھی آ کر دنیا سے چلے گئے. جیسے وہ چلے گئے ایسے دوست اور بھائیوں ہماری بھی ایک سفر کی منزل ہے دنیا. ان کی بھی یہ سفر کی منزل ختم ہو چکی, دنیا کی منزل ختم ہو چکی. عالم ارواح سے چلے عالم صلب, عالم بطن اور عالم دنیا ان کے لیے ختم ہو گئی جو دنیا سے چلے گئے. ایسے ہم اور آپ بھی میرے دوست اور بھائیوں مستقل نہیں ہیں. ہم بھی یہاں سے جائیں گے. کب جائیں گے یہ اللہ کی علم ہے, لیکن جائیں گے ضرور. اور یہ بھی دوستوں ایک حقیقت ہے, اللہ اکبر, جو یہاں سے منتقل ہوا دوسرے عالم کے اندر وہ لوٹ کر اس عالم کے اندر دوبارہ نہیں آیا, عالم دنیا میں نہیں آیا. تو اگلی ہماری جو سفر کی منزل ہے وہ عالم برزخ ہے, قبر کی منزل ہے. اس کا زمانہ کتنا لمبا ہے اس کا بھی ہم اندازہ نہیں کر سکتے. تو قیامت کے قریب جب ساری کائنات کے نظام کو اللہ توڑیں گے, اس کے قریب جو دنیا کے اندر آئیں گے ان کا قبر کا زمانہ بہت چھوٹا ہوگا, بہت مختصر ہوگا. جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں آئے اور دنیا سے چلے گئے ان کا سب سے زیادہ لمبا زمانہ ہوگا قبر کا. تو میرے دوست اور بھائیوں قیامت ایک اللہ کا نظام ہے. جب اللہ پاک اس کائنات کے نظام کو توڑے گی, قیامت آئے گی, سارا نظام ٹوٹے گا. اس دن سارے نظام کو توڑیں گے اور پھر اللہ رب العزت دنیا کی زندگی کا انسانوں سے حساب لیں گے. قیامت کب آئے گی یہ اللہ کے علم ہے. سورہ لقمان کی آخری آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں کہ چند چیزوں کی خبر میں نے کسی کو نہیں دی. وہ ہے ان میں سے ایک ہی ہے کہ قیامت کب آئے گی یہ کسی کے علم میں نہیں, لیکن آئے گی ضرور, آئے گی ضرور. تو بھائی قبر کا زمانہ کتنا لمبا ہوگا, یہ ہماری منزل ہے اس دنیا کے سے جانے کے بعد, اس عالم سے عالم برزخ میں منتقل ہونے کے بعد. اور پھر میرے دوستو حساب کتاب کا دن ہوگا. اللہ اکبر, 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. اللہ رب العزت حساب لیں گے, اس دنیا کی زندگی کا اللہ حساب لیں گے. کس بات کا حساب لیں گے؟ جس دور کے اندر جس نبی کو اللہ نے جو دین زندگی گزارنے کا طریقہ مرحمت فرمایا, اس نبی کی امت, اس نبی کی قوم کے لوگ اس دین پر زندگی گزار کر آئے دنیا سے یا نہیں؟
اس دین کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کا حساب لیا جائے گا، اور حساب کتاب کا جب وقت ختم ہوگا تو پھر دوستوں اور بھائیوں پل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔ یہ انسان کی زندگی کے سفر کی اگلی منزل ہے، کوئی 1500 سال کی مسافت ہے۔ علماء سے ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ بہت باریک ہے اور بہت تیز ہے اور جہنم کے اوپر بچھا ہوا پل ہے، جہنم کے اوپر بچھا ہوا پل ہے۔ 1500 سال کی اس کی مسافت ہے، اور پھر اس کے بعد ایک ایسی زندگی اللہ پاک شروع فرمائیں گے کہ جس زندگی کی ابتدا ہے انتہا نہیں، وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، جو صفت اللہ کی حی و قیوم ہے، یہی صفت اللہ پاک نے انسانوں کے لیے رکھی۔ جب سے عالم ارواح میں ہماری پیدائش ہوئی، اس وقت سے لے کر ہمیشہ کی جو زندگی جس کی ابتدا انتہا نہیں ہے، اس تک ہمارا زندگی کا ایک سفر ہے۔ اس لیے مرنے کا لفظ یہ اصل نہیں ہے، اصل ہمارا انتقال ہے ایک عالم سے دوسرے عالم میں۔ عالم وطن سے ہم عالم دنیا میں آ گئے، اب عالم دنیا سے ہم عالم برزخ میں جائیں گے، اور پھر عالم حشر میں جائیں گے، حساب کتاب۔ تو دوستوں اور بھائیوں، تو دنیا اور آخرت کے اندر انسانوں کو کامیاب اور کامران کرنے کے لیے اللہ نے ایک ہی معیار بنایا ہے، وہ ہے اللہ کا پیارا دین، وہ اللہ کا پیارا دین ہے۔ دین کی جو پہلی بات ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور دوسرا حصہ اس کلمے کا ہر نبی کے اعتبار سے بدلتا ہے، نبی کے اعتبار سے بدلتا ہے۔ پہلے حصے سے مراد یہ ہے کہ اے اللہ تیری ہی ذات عبادت کے لائق ہے، تیری ہی ذات بندگی کے لائق ہے، تیری ہی وہ ذات ہے جس کو سجدہ کیا جائے، تو نے ہی ہمیں بنایا ہے، تو نے ہی ہمیں زندگی دی ہے، ہم تیری ہی مان کر زندگی گزاریں گے، تیرے غیر کی پرستش نہیں کریں گے، تیری غیر کی پوجا نہیں کریں گے۔ لا الہ الا اللہ، یہ سارے انبیاء علیہ السلام کا مشترک جملہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اگلا جو حصہ ہے ہر نبی کا بدلتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے اندر اللہ کے اوامر ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، کچھ کرنے کے ہیں کچھ نہ کرنے کے۔ جو کرنے کے اوامر ہیں ان کو کیسے پورا کرنا ہے، اس کی عملی شکل نبی علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے، ہر نبی کے دور کے اندر۔ اللہ کے حکم کو کیسے پورا کرنا ہے، تابع داری کیسے کرنی ہے، ابدیت میں کیسے رہنا ہے، یہ نبی کی زندگی بتاتی ہے۔ تو اگلا جو حصہ ہے ہر نبی کا وہ بدلتا ہے اس دین کے اعتبار سے، لا الہ الا اللہ۔ جیسے کل بھی ماشاءاللہ عصر کے بعد اجمالاً اس کی بات آئی، لا الہ الا اللہ، یہ تو ہے کلمہ توحید، یہ تو ہے کلمہ وحدت، یہ تو ہے کلمہ ربوبیت، اور یہ ہے کلمہ معرفت، یہ ہے کلمہ اللہ کی پہچان کا، کہ اللہ کی وہ ذات ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے۔ زندہ میں سے مردہ کو نکال دے اللہ قادر ہے، مردہ میں سے زندہ کو نکال دے اللہ قادر ہے۔ موسموں کا بدلنا اللہ کے حکم سے ہے، چاند کا گھٹنا بڑھنا اللہ کے امر سے ہے، سورج کا نکلنا غروب ہونا اللہ کے امر سے ہے، ہواؤں کا چلنا موسموں کا بدلنا اللہ کے امر سے ہے۔
گندے قطرے سے جاندار بنا دیں، بے جان چیز سے جاندار کو پیدا کر دیں، مٹی سے فصلوں کو اگا دیں، مٹی سے جنسوں کو پیدا کر دیں۔ اللہ پاک ساری مخلوق کے اندر اللہ کا حکم چلتا ہے۔ اس پہلا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، ہر نبی کا مشترک ہے، اور یہی ایمان کا کلمہ ہے، یہی ایمان کا کلمہ ہے۔ اگلا حصہ نبی کی رسالت ہے کہ اللہ کے امر کو کیسے پورا کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں، ہمارے اوپر بھی ماشاءاللہ اللہ نے رمضان مبارک کو فرض فرمایا ہے۔ ہر مسلمان ایک مہینے کے رمضان کے روزے رکھے گا، سحری سے لے کر، سحری ختم ہونے سے لے کر آفتاب کے غروب ہونے تک، دن کو نہ کھائے گا نہ پیے گا، روزہ رکھے گا۔ سال میں ایک مہینے کے روزے فرض فرمائے، اور ایک نبی علیہ السلام ایسے آئے جن کی امت کے اندر اللہ پاک خود بھی فرماتے ہیں تمہارے اوپر روزے فرض فرمائے جیسے میں نے پہلی امتوں پر فرض فرمائے تھے۔ اس نبی کی امت کے اندر روزوں کی کیا شکل تھی؟ ایک دن روزہ، ایک دن افطار، ایمان والوں کے لیے، کلمے کا اقرار کر، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والوں کے لیے ایک دن روزہ، ایک دن افطار۔ ایمان قبول کرنے کے بعد ہر امتی ایک دن روزہ، ایک دن افطار۔ ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہے کہ بھئی سال میں ایک مہینے کے روزے فرض، باقی سارے نفل ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے احکامات عطا فرمائے۔ تو دوستو، دنیا کے اندر جو بھی انسان آیا، جس نبی کی امت کے اندر بھی آیا، جس نے اس لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور نبی کی رسالت کا اقرار کیا، ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، اس لیے فرمایا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ جنت کی کنجی ہے، اس کے بغیر انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ تو لا الہ الا اللہ اس کے بغیر دخول جنت نہیں ہے۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں اللہ نے اپنے فرمان بردار بندوں کے لیے ایسی نعمتیں پیدا کر رکھی ہیں جن کو آج دنیا کے اندر اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر اللہ اپنی ساری صفات سے متصف کریں گے جنتی کو، جیسے اللہ جو چاہتے ہیں وجود میں آ جاتا ہے۔ اللہ جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں کن فیکون ہو جاتا ہے۔ ایسے انسان جب جنت کے اندر جائے گا تو اللہ پاک اس کو اپنی وہ صفت عطا فرمائیں گے جو اس کے جی میں آئے گا، اللہ اس کو پورا کرے گا۔ ایک پرندہ اڑا جا رہا ہے، جنتی کی خواہش ہوگی، جی چاہے گا کہ میں اس کا بنا ہوا گوشت کھاؤں، اور پرندہ گوشت میں کنورٹ ہوگا، اس کا گوشت بنا ہوا اس کے سامنے پیش ہو جائے۔ جیسے اللہ کا ارادے کا نام موجود، ایسے جنت کے اندر جو جنتی ہوں گے اللہ اپنی صفت سے متصف کرے گی۔ اللہ اکبر۔ انسان چاہے گا فلاں پھل کو میں کھاؤں، ادھر ارادہ کیا فوراً پھل اس کی منہ کے قریب آ جائے گا۔ تو دوست اور بھائیوں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہی جنت میں جائے گا۔ اس کے علاوہ جس دنیا کے اندر کسی نبی کی امت کے اندر آ کر لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے قیامت کے دن حساب کتاب جو ہوگا وہ ایمان والوں کا ہوگا، ایمان والوں کا ہوگا۔ جنہوں نے دنیا کے اندر کسی نبی کی امت کے اندر آ کر لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا ہوگا ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا، ان کو سیدھے اللہ رب العزت، اللہ اکبر، ان کو دھکیل کر، میرے دوست اور بھائیوں، فرشتے ان کو جہنم میں ڈال دیں گے
جو اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لیے سزا کی جگہ بنائی. جہنم اللہ کا عذاب خانہ ہے جہاں اپنے اللہ پاک نافرمان بندوں کو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے گی، اپنے نافرمان بندوں کو سزا دے گی. اور جنت اللہ کا نعمت خانہ ہے جو اللہ پاک اپنے فرما برداروں کو، دین پر زندگی گزار کر جانے والوں کو اللہ اپنی نعمتیں عطا فرمائے گی. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ ایک سفر میں چل رہے ہیں. پہلی 3 منزلیں ہماری گزر گئی، عالم ارواح، عالم صلب، عالم بطن. اس وقت ہم اور آپ عالم دنیا میں چل رہے ہیں. اگر عالم ہمارے سامنے عالم برزخ ہے، قبر کا عالم ہے. جیسے ابھی ہم نے ایک بھائی کا جنازہ پڑھا، دنیا سے منقطع ہو گیا، دنیا سے بالکل نظام اس کا غائب ہو گیا. اب ایک نیا نظام ہے. تو میرے دوستو، دنیا کی زندگی اللہ نے مختصر بنائی ہے. نبی علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ میری امت کی اوسط عمر 60-70 برس ہے. میرے بھائیوں، میں اس بات کا اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں کہ ہم کہیں بھول میں چل رہے ہیں. ہم نے موت سے پہلے، قبر میں جانے سے پہلے کی زندگی کو اصل سمجھا ہوا ہے، حالانکہ ہمارے سامنے اگلی مناظر آنے والی ہے. اور ہمارا مشاہدہ بڑا پکا ہے کہ جو آ رہا ہے دنیا سے جا رہا ہے، اور جو جا رہا ہے واپس نہیں آتا. ایسے جیسے پہلے چلے گئے ہم بھی جائیں گے، واپس نہیں آئیں گے. تو میں نے یہ شروع میں عرض کیا تھا، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، دنیا سے کیا لے کر جانا ہے. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اگر تو ہم اور آپ دین پر عمل کر کے جائیں گے، پھر تو دوستوں اور بھائیوں، مرنے کی اگلی منزلیں ہماری اللہ پاک کامیابی والی کرے گی. اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ کرے. اگر دین پر نہیں چل کر جائیں گے تو میرے دوستوں اور بھائیوں، پھر تو دنیا بھی مصیبت، مرنے کے بعد ہی مصیبت. تو اللہ جل جلالہ من والو نے ہمارے اوپر احسان فرمایا. ہمیں اللہ پاک نے اپنی زندگی کا طریقہ اسلام کی شکل میں، دین کی شکل میں عطا فرمایا. پہلے انبیاء علیہ السلام کی قوموں کے ساتھ کیا ہوا؟ جو دین پر چلے کامیاب ہوئے، جو دین پر نہیں چلے ناکام ہوئے. جو دین پر چلے وہ کامیاب ہوئے، وہ بچ گئے. اور جو دین پر نہیں چلے ہلاک ہوئے، برباد ہوئے. تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا معیار آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سب کے لیے ایک ہی معیار. بہت بڑی عزت کے نقشوں کا مالک ہے، عزت کے نقشوں سے محروم ہے. ہر طبقہ، ہر انسانی طبقے کے لیے اللہ نے ایک ہی معیار رکھا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے آنے والے انسانوں کے لیے. وہ اللہ کا پیارا دین ہے. جو دین پر چل کر گئے وہ کامیاب ہوئے، جو دین پر نہیں چل کر گئے وہ ہلاک ہوئے، برباد ہوئے. بچے دین پر چلنے والے. اور اس امت کے ساتھ معاملہ اللہ کا ڈیفرنٹ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کا یہی نظام چلا. جو دین پر چلنے والے وہ بچے، اللہ نے عافیت فرمائی، اور مرنے کے بعد بھی اللہ ان کو کامیاب کرے گی. جو دین پر نہیں چلے اللہ نے ان کو ہلاک کیا، برباد کیا. اس لیے مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اکثر انبیاء علیہ السلام اور رسول پہلے نبیوں کی امتوں کے وہ لوگ جو دین پر چلنے کے انہوں نے اقرار کیا اور نبیوں کے جانے کے بعد نبی کی زندگی کو چھوڑ دیا، دینی زندگی کو عملی طور پر گزارنا ختم کر دیا. اللہ نے بگڑی ہوئی مسلمان قوموں کی طرف اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا.
تو میرے دوست اور بھائیوں، مشہور نبیوں قصے اللہ نے، بڑے بڑے نبیوں کے اللہ نے قصے بیان فرمائے. سب سے مضبوط قصہ، بڑا قصہ، لمبا قصہ، لمبا زمانہ نوح علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا. اللہ نے ان کو دین دیا، زندگی گزارنے کا طریقہ. نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں، اے میری قوم، اللہ کی مانو، اللہ کی نافرمانی سے بچو. سورہ نوح کے اندر جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ کو کارگزاری سناتے ہیں نوح علیہ السلام. اے اللہ، میں نے ان کو دن کو بھی سمجھایا، رات کو بھی سمجھایا، لیکن یہ میری بات کو رد کرتے ہیں، میری بات کو رد کرتے ہیں اور اپنے کانوں میں انگلیاں لے لیتے ہیں، بات سنتے نہیں. کتنے سال بھائی؟ 950 سال. اللہ اکبر. اللہ نے حکم فرمایا نوح علیہ السلام سے، ایک کشتی تیار کرو، میرا عذاب آنے والا ہے. کشتی تیار ہوئی، حکم ہوا میرا جب عذاب آئے تو اپنے ایمان والوں کو، اب دین پر چلنے والوں کو، دینی زندگی گزارنے والوں کو اپنی کشتی میں سوار کر. تو دوستوں اور بھائیوں، پھر اللہ پاک نے اپنا نافرمانوں کے لیے عذاب بھیجا، دین پر نہ چلنے والوں کے لیے. پانی نکلا، پانی، پہاڑوں سے پانی نکلا، درختوں سے پانی نکلا. اللہ اکبر. ایسی ایسی جگہ سے پانی نکلا جہاں سے پانی نکلنے کا تصور نہیں. اور پانی نے اپنی سطح بلند کرنی شروع کی اور کشتی کے اندر ایمان والے آ گئے. جب کشتی اٹھ رہی تھی اوپر اور پانی سیلاب آ گیا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا، وہ بھی نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا، ان کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرا بیٹے، تم ایمان لے آؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ، بچ جاؤ گے. اس نے کہا نہیں، میں تو پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے آپ کو بچا لوں گا. میرے دوستو، آیت شریفہ کا مفہوم یہ ہے کہ طوفان نوح کی، جو پانی کا طوفان آیا، ایک موج آئی اپنے ساتھ بہا کر لے گئی. عرض کرتے ہیں اللہ، تیرا تو وعدہ ہے نبی کی اولاد کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ نے فرمایا کہ نہیں. جنسی طور پر نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، لیکن اللہ فرماتے جس کا مفہوم یہ ہے، اس لیے تیرے میں سے نہیں ہے کہ اس کا عمل صحیح ہے، اس کا عمل دین کے مطابق ہے. اور 950 سال محنت کی، امت کو تیار کیا دین پر چلنے کے لیے. کتنے لوگ ایمان لائے؟ 80 یا کچھ زیادہ. دوستوں اور بھائیوں، ہر نبی کی قوم کے ساتھ اللہ نے یہ معاملہ کیا. جو دین پر چلنے والے ہوتے تھے وہ بچتے تھے. کسی کو ہوا کے ذریعے سے اللہ نے ہلاک کر دیا. قوم عاد جو بہت طاقتور تھی، ان کے اندر ہود علیہ السلام تشریف لائے. انہوں نے سمجھایا، کئی سال سمجھاتے رہے، لیکن دوستوں پھر اللہ پاک نے ان کے خلاف کوئی فوج کشی نہیں کی، اسلحہ استعمال نہیں کیا. اللہ نے اپنی مخلوق ہوا کو حکم فرمایا. ہوا نکلی ہے، 7 راتیں اور 8 دن چلی، تیز چلی. علماء فرماتے ہیں جو ایمان والے ہوتے تھے ان کو ہوا کچھ بھی نہیں کہتی تھی، اور جو دین کا انکار کرنے والے تھے، ہود علیہ السلام کی بات کا انکار کرنے والے ہوتے تھے، ان کو ہوا پٹک پٹک کر پھیل رہی تھی. آپس میں ٹکرائے، پہاڑوں کے ساتھ، درختوں کے ساتھ، سب کو ہلاک کر دیا. تو نبی علیہ السلام، بھائی کسی کو تو لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر کئی قسم کا عذاب آیا، نافرمانوں پر، پتھروں کی بارش ہوئی، زلزلہ بھی آیا، رشتہ نجی کی بیماری، اور پھر وہ نافرمان ساری بستیوں کو اٹھایا فرشتے نے
اپنے پار کے کنارے پر آسمان کی طرف لے گیا اور پھینکا نیچے، گہرا سمندر بن گیا۔ آج وہ سمندر اسرائیل اور لبنان اس کے اردن کے درمیان واقع ہے۔ اللہ پاک ایسے قرآن پاک کے اندر واقعات بیان فرما کے ایک ارشاد فرماتے ہیں، اے عقل والو، اے سمجھدار لوگو، سبق سیکھو، فاعتبروا یا اولو الالباب، فاعتبروا یا اولو الابصار۔ یہ قرآن پاک کے اندر جو اللہ نے قصے انبیاء علیہ السلام کے بیان فرمائے ہیں، یہ ہماری عبرت کے لیے ہے۔ تو دوستو بھائیو، اللہ پاک کا ایک نظام ہے، اللہ نے یہ نبیوں کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک چلایا۔ نبیوں کے ذمے خود دین پر عمل کرنا، اپنی امتوں کو، قوموں کو دین پر چلنے کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے، لیکن امتوں کے ذمے صرف دین پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ امتیوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی تھی کہ لوگوں کو دین پر چلنے کے لیے تیار کریں، لیکن بھائی الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، محبت کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، اللہ کو وہ چیز بہت پسند ہے۔ پہلے نبیوں کی امتوں کے ذمہ صرف عمل کرنا ہوتا تھا۔ اگر پہلے نبیوں کی امت میں سے کسی امتی نے انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کی، یا کسی اور مخلوق نے اپنی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کی، اللہ کو اپنی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی، ان کی منفعت کا سوچنا، ان کے نفع کا سوچنا، ان کے فائدے کا سوچنا اتنا محبوب ہے۔ تو دوستو بھائیو، اللہ نے اپنی پاک کلام، پاک قرآن، اپنے پاک کلام قرآن پاک کے اندر اس کا تذکرہ کیا۔ سورہ یاسین، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہمارے ساتھی اکثر پڑھتے ہیں، اس میں حبیب نجار کا واقعہ آتا ہے۔ ایک بستی کے اندر، انطاکیہ بستی ہے، شام سے پہلے جو ترکی کا بارڈر ہے، ترکی کے حصے کے اندر انطاکیہ کا شہر ہے۔ اس میں ایک نبی آئے، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، بستی والے ان کا تمسخر اڑاتے تھے۔ ایک بستی کے کنارے سے شخص آیا، اس نے کہا ان کا تمسخر نہ اڑاؤ، ان کی بات سنو، یہ تمہاری بھلائی کی بات کرتے ہیں۔ تو اس بستی والوں نے ان کو شہید کر دیا کہ نبی کیوں مدد کرتا ہے، یہ مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کیوں کرتا ہے۔ تو دوستو بھائیو، اللہ نے اس کے اس فعل کو اللہ نے اپنے قرآن کا حصہ بنایا، حصہ بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں، بننے کے بعد اللہ پاک جو فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ اللہ نے میرا کتنا اکرام کیا۔ تو اللہ نے اس کو درد کیا۔ سورہ مومن کے اندر بھی ایک ایمان والے نے نبی کی مدد کی، اس کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا ان کی قوم نے، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ پھر اللہ کی چھوٹی سی مخلوق چونٹی عرض کرتی ہے اپنی چونٹی بہنوں سے، اے میری چونٹی بہنوں، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اپنی بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ ان کے پاؤں کے، لشکر کے پاؤں کے نیچے آ کر تم روندی جاؤ، اس لیے کہ وہ جانتے نہیں کہ آپ یہاں پر۔ اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں حدود اس کے ذمہ ہوتا تھا، جہاں قافلہ جاتا تھا ایک پرواز لگاتا تھا، تو جہاں پانی دستیاب ہوتا تھا کم گہرا، وہاں جا کر چونچ رکھ دیتا تھا، اس کے ذمہ یہ کام تھا۔ لشکر صلی اللہ علیہ وسلم کا جا رہا تھا، سلیمان علیہ السلام نے پوچھا حدود کہاں ہے؟ تھا نہیں، میں تو اس کو عذاب دوں گا، اس کو ذبح کروں گا،
جب حدود آیا تو انہوں نے کہا سلیمان علیہ السلام سے، اللہ نے ان کو ایک قدرت عطا فرمائی تھی، پرندوں کی بولی بھی جانتے تھے، ہوائیں بھی ان کی دس رس میں تھی، جنات بھی جانتے تھے. تو اس نے کہا اے سلیمان علیہ السلام، میں ایک ایسی جگہ سے آیا ہوں کہ جہاں لوگ اللہ اکبر اللہ کی بندگی کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام سے اس نے آ کر عرض کیا، اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا. فکر مند تھا ہدہد کہ کیوں اللہ کی نافرمانی کرتے، کسی اور کی پابندی کیوں کرتے، عبادت کیوں کرتے. تو دوستو بھائیوں، نبیوں کے ذمہ ہوتا تھا کہ لوگ دین پر چلنا اور لوگوں کو دین پر چلنے کے لیے تیار کرنا. جس زندگی کے اندر اللہ نے کامیابی رکھی ہے اس زندگی گزارنے کے لیے نبیوں کی ذمہ داری ہوتی تھی اپنی قوم اور امتوں کو تیار کرنا. لیکن امتیوں کے ذمہ صرف عبادت کرنا ہوتا تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے فیصلہ فرمایا کہ اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اور جو دین اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ یہ دین میں نے مکمل کر دیا، نیا کوئی نبی نہیں آئے گا، نیا دین بھی کوئی نہیں آئے گا. یہ اللہ نے فیصلہ فرمایا. تو گویا دوستو، ہم اور آپ جتنے آج مسلمان ہیں، اللہ اکبر، یہ دین قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، ساری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے انسانوں کے لیے. یہ دین ہمارے پاس امانت ہے اور نعمت بھی ہے، غیر مسلموں کی امانت بھی ہے ہمارے پاس. تو دوستو اور بھائیوں، اللہ نے ایک تو یہ فیصلہ فرمایا، نیا نبی کوئی نہیں آئے گا اور نیا دین بھی کوئی نہیں، دین اسلام مکمل ہو گیا. اور نبی علیہ السلام بھی آخری نبی. دوستو، پہلے انبیاء علیہ السلام کی قوم میں جب نبی دنیا سے چلا جاتا تھا ان کے ایمان اور عمل کے اندر ضعف آتا تھا، اللہ کا تعلق بھی کمزور پڑ جاتا تھا، اللہ کی اطاعت بھی پوری طرح سے نہیں ہوتی تھی، نبی کے طریقہ زندگی سے بھی ہٹ جاتے تھے، اللہ اور نبی بھیج دیتے تھے. وہ نبی محنت کرتے تھے تو پھر ان کے جانے کے بعد جو دین ہوتا تھا اس کے اندر بھی ضعف آتا تھا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر ایک آیت آتی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے تواتر کے ساتھ انبیاء علیہ السلام بھیجے، تواتر کے ساتھ مسلسل، کوئی قوم نہیں چھوڑی، کوئی علاقہ نہیں چھوڑا. ہر ایک کے لیے اللہ نے ہدایت دینے والے، رہنمائی کرنے والے انبیاء اور رسول اللہ پاک نے مبعوث فرمائے. تو دوستو اور بھائیوں، نبیوں والا جو کام تھا وہ اللہ نے اس امت کے منتقل کیا ہے. نبیوں والا کام، بلکہ رائے میں بیان ہو رہا تھا ممبر سے، ہمارے مبین بھائی بات کر رہے تھے، اس نے یہ نبیوں والا کام ہے. محترم عائشہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائی، اس مبین کو بلایا، اس کو شاباش دی، بہت اس کو سراہا، بہت اچھی بات فرمائی. فرمایا کہ یہ تم نے کہا ہے یہ نبیوں والا کام ہے، یہ آپ نے امت کی شان کو گھٹایا ہے، یہ سردار الانبیاء والا کام ہے. پہلے انبیاء علیہ السلام آئے مختلف طبقات انسانیہ کے لیے، کوئی تجارت کے لیے آئے، تجارت والوں میں آئے، کوئی اکثریت والوں میں آئے، اور کوئی صنعت و حرفت والوں میں آئے، کوئی زراعت والوں میں آئے، کوئی خاص قبیلے اور زمانے کے لیے آئے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے طبقات انسانیہ کے لیے آئے اور قیامت آنے والی ساری جمعیت کے لیے آئے. یہ کام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہے. تو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
خاتم النبیین بنا کر اس امت کے ہر اس مرد کو اور عورت کو اس محنت کے کرنے کا مکلف بنایا ہے جو محنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے. تو یہ اللہ کا ایک فیصلہ ہوا. نیا دین کوئی نہیں, نیا نبی کوئی نہیں, اور یہ امت دین پر عمل بھی کرے گی, امت مسلمہ, اور اوروں کو دین پر چلنے کے لیے تیار بھی کرے گی, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے انبیاء علیہ السلام لوگوں کو دین پر چلنے کے لیے تیار کرتے تھے. اور یہ فرمایا یہ اس امت کا اصل کام ہے, یہ ذمہ داری اللہ نے لگائی. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہر فرد کا کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرا راستہ یہ ہے, میرا وظیفہ حیات یہ ہے, میری زندگی کا مقصد یہ ہے, میرا پروفیشن یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. اللہ کی طرف بلانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی مان کر زندگی گزارنے کے لیے تیار کرتا ہوں, اللہ کے دین پر چلنے کے لیے تیار کرتا ہوں. اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں, آپ کی اتباع کرنے والے ہیں, ان سب کا بھی یہی کام ہے. علماء فرماتے ہیں آپ کی اتباع کے اندر ہر وہ ایمان والا ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا. وہ ہر فرد مسلم اس مبارک محنت کرنے کا مکلف ہے, اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر چلے. یہ اللہ نے ذمہ داری لگائی. اپنی مال کی صلاحیتیں, اپنی جان کی صلاحیتیں اس مبارک محنت پر لگائے جس محنت کے لیے اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد قرار دیا. اور دوستوں اور بھائیوں, ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں بحیثیت مجموعی امت مسلمان, یہ ساری کی ساری امت مسلمہ جس نے بھی اس کلمے کا اقرار کیا ہے, ساری کی امت, پوری امت بھی اس محنت کے کرنے کی ذمہ دار ہے جس محنت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں ایک عجیب بات فرماتے ہیں کہ جو شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتا امتی کہلانے کا حقدار نہیں. تو میرے دوستو, یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے, دین پر چل کر جانا. دین پر چل کر گئے کامیاب ہوئے, دین پر نہیں چل کر گئے ناکام ہوئے, ہلاک ہوئے. ہم اور آپ بھی دین پر چل کر جائیں گے تو کامیاب ہوں گے, دین پر نہیں چل کر جائیں گے اللہ ہماری حفاظت فرمائے نقصان میں جائیں گے. یہ اجتماع اس لیے ہے کہ ہم دنیا میں کیا کرنے آئے اور دنیا سے کیا لے کر جانا ہے. یہ دنیا تو آزمائش کے لیے اللہ نے دی ہے. ہوش سنبھلنے سے لے کر موت تک کی زندگی آزمائش میں ہے کہ کون دین کے مطابق عمل کر کے جاتا ہے. اللہ 2-3 جگہ قرآن پاک اندر فرماتے ہیں میں موت اور پیدائش کو اس لیے پیدا کیا ہے, میں آزمانا چاہتا ہوں کہ کون اچھے عمل کر کے آتا ہے, گویا کون میرے مبارک دین کے مطابق عمل کر کے آتا ہے. آزمانا چاہتا ہوں. آزمائش ہے ہماری اور آپ کی سب. اللہ کا خفیہ نظام فرشتوں کا ہمارے ساتھ چل رہا ہے, جو عمل کر رہے ہیں محفوظ ہو رہا ہے. دائیں والا کندھا نیکیاں لکھ رہا ہے, دائیں والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے, بائیں طرف کندھے پر بیٹھنے والا فرشتہ خطائیں لکھتا ہے. ساتھ ساتھ ہمارا اعمال نامہ تیار ہوا ہے. اللہ کا غائب کا نظام فرشتوں کا ہمارے ساتھ چل رہا ہے. ہماری آزمائش. اور کبھی اللہ نے ایک جگہ فرمایا میں نے دنیا کے اندر زیب و زینت کی چیزیں پھیلا دی ہیں, کشش کی چیزیں میں نے پھیلا دی ہیں, میں آزمانا چاہتا ہوں کہ کون اچھے عمل کر کے آتا ہے. تو میرے دوست اور بھائیوں, یہ دنیا کی زندگی اللہ نے اس امت کی اوسط عمر 60-70 برس, لیکن قیمتی بہت ہے کیونکہ اس زندگی کا انحصار مرنے کے بعد آنے والی ساری منازل پر ہے.
ساری منازل پر قبر میں جائیں گے، اسی دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، من ربک، تیرا دین کیا، تیرا رب کون تھا، کس سے پلنے کا یقین تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دکان سے پلنے کا یقین تھا، مال سے پلنے کا یقین تھا، ملازمت سے پلنے کا یقین تھا، باغ سے پلنے کا یقین تھا، زراعت سے صنعت سے پلنے کا یقین تھا، کس سے پلنے کا یقین تھا؟ من ربک، یہ سوال ہوگا۔ اگر تو بھائی اللہ کو اپنا رب پالنے والا دنیا کے اندر مان کر زندگی گزاری ہے، یہ اسباب ذریعہ ہے پالنے والی ذات اللہ کی۔ اگر اللہ سے پلنے کا یقین لے کر جائیں گے تو قبر کے اندر جب سوال کرنے والے سوال کریں گے من ربک، پھر تو کہے گا میرا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ورنہ دوستو دنیا کے اندر جو نظام چل رہا ہے یہ نظام نہیں چلے گا، جو دل کے اندر لے کر گیا ہوگا وہی بولے گا۔ اگر اللہ کی ذات و صفات کا یقین لے کر گیا، پلنے کا یقین اللہ کی ذات پر تھا، تو پھر تو کہے گا ربی اللہ، ورنہ کہہ دے گا میں لادری میں نہیں جانا، میں نہیں جانا۔ یہ پہلی ناکامی قبر کے اندر ہوگی۔ پھر پوچھا جائے گا کس دین پر زندگی گزار کر آئے، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا تھا؟ دین کیا، زندگی گزارنے کا کیا طریقہ تھا؟ جو نبی علیہ السلام دین لے کر آئے، اس امت کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، جو نبی علیہ السلام دین لے کر آئے، کیا اس پر زندگی گزار کر آئے؟ یہ سوال کیا جائے گا۔ تو جس نے نبی علیہ السلام کے طریقے پر زندگی گزاری ہوگی وہ جواب دے پائے گا اللہ اکبر، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، دین اسلام میرا دین ہے۔ ورنہ یہ کہے گا لادری میں نہیں چاہتا۔ وہاں معلومات نہیں چلے گی، دل کا یقین بولے گا، انسان کی زندگی کا عمل بولے گا۔ دنیا میں تو سکہ چلتا ہے، آدمی گھر بیٹھا ہے، آرام کا تقاضا ہے، باہر کسی نے دستک دی، کون بے وقت آ گیا، پریشان کر رہا ہے، اور باہر نکلتے بھائی بہت اچھا ہو گیا آپ آ گئے، دل میں کچھ زبان پر کچھ۔ لیکن دوستو جو دل میں دنیا سے بھر کر لے کر گیا ہوگا قبر کے اندر وہی جواب دے سکے گا۔ مولانا محمد عمر پالی پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو دنیا میں زندگی دین کے مطابق گزار کر جائیں گے وہ کہیں گے ہمارا دین اسلام ہے، جو نہیں گزار کر جائیں گے وہ کہیں گے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی شبیہ مبارک پیش کی جائے گی، اور کبھی کہا جائے گا تمہارے نبی کون تھے؟ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاری ہوگی وہ کہے گا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس نے نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنی زندگی گزارنے کا نسب اللہ نہیں بنایا ہوگا وہ کہہ دے گا لادری۔ اور ایک جگہ آتا ہے شبیہ پہ مبارک پیش، پہچانو اس شخص کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک پیش کی جائے۔ تو جس نے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی گزاری ہوگی، کھانے کا نظام، پینے کا نظام، گھر داخل ہونے کا، باہر نکلنے کا، ازدواجی زندگی، تجارت، ملازمت، سفر، حضر، ہر عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا ہوگا وہ کہے گا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نبی۔ ورنہ دوستو اور بھائیو دنیا میں نبی کے طریقوں کو نہ پہچانا، مرنے کے بعد قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں سکے۔ اور قبر ایسی منزل ہے جانا ڈیفینیٹ ہے، جانا ہم سب نے، اللہ کا انکار کرنے والے نہیں، لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ملتا قبر میں جائے۔ تو دوستو اور بھائیو یہ سوالات ہم سب سے ہوں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور دوستو اور بھائیو قیامت کے 5 سوال ہیں یا 4 سوال ہیں۔ زندگی کیسے گزار کر آئے، دین کے مطابق، دین کے خلاف، یہی معیار ہوگا۔ جوانی کیسے گزار کر آئے، جوانی کی صلاحیتیں دین کے مطابق، دین کے خلاف۔ مال کیسے کمایا، دین کے
اللہ کے احکامات کی رعایت کرتے ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کی رعایت کرتے ہوئے ان کے طریقے پر مال کیسے کما کر آئے، اور پھر مال کو خرچ کیسے کیا، جو اللہ نے خرچ کرنے کا حکم فرمایا، جس ترتیب پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خرچ کیا۔ مال کے بارے میں یہ دو سوال ہوں گے، خرچ کا الگ اور آمد کا الگ خرچ سوال ہوگا۔ پھر یہ پوچھا جائے گا اپنے دین پر کیا عمل کر کے آئے، یہ پوچھا جائے گا۔ روایت میں آتا ہے کوئی شخص اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک ان سے یہ 4-5 سوال کرنے نہیں جائے۔ سوال کس کی طرف سے ہوں گے؟ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دے رہا ہے، وہ اللہ جس نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، دیکھنے کی نعمت دی، سوچنے کی نعمت دی، سننے کی نعمت دی، ہاتھوں سے پکڑنے کی نعمت دی، پاؤں چلنے کی نعمت دی، بے شمار نعمت جس ذات نے نوازا ہے وہ ذات ہم سے سوال کرے گی۔ ہاں وہ لوگ مستثنا ہوں گے جن کو اللہ پاک اس قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے۔ اس میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے کہ جن کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ جس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو گیا اللہ اکبر، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اس میں ایک ہوگا عادل بادشاہ، جس نے بادشاہت کی عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اللہ کے عرش کے سائے۔ اور وہ نوجوان جس نے زندگی کے اندر اللہ کی عبادت ایسے کی ہو کہ اللہ کا کوئی حکم ٹوٹا نہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر زندگی گزاری ہو، وہ نوجوان بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور ایک جگہ آتا ہے جس کو حسین و جمیل دوشیزہ اب حرام کاری کے لیے اپنی طرف متوجہ کرے، وہ یہ نوجوان کہہ دے مجھے اللہ کا ڈر مانے، اس کو اللہ پاک اپنے عرش کا نصیب سے۔ بھائی بادشاہ تو ایک ہی ہوگا پوری سلطنت کے اندر، لیکن ہر نوجوان، ہر شخص اللہ کی بندگی اور عبادت کر کے قیامت کے دن اللہ کا عرش کا سایہ حاصل کر سکتا ہے۔ وہ سب کوشش کریں گے اس کی، ہر انسان اس کو کر سکتا ہے۔ اور میرے دوستو، اپنے علم پر کیا عمل کر کیا ہے، اس کا سوال ہے۔ جو علم تھا اس پہ کیا عمل کر کیا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، قیامت کے دن سب سے بڑا خوف مجھے اس بات کا ہے کہ اللہ پاک مجھ سے جب پوچھیں گے اے ابو درداء اپنے علم پر کیا عمل کر کیا ہے، تو میں کیا جواب دوں؟ یہ ان احباب میں سے، ان حضرات میں سے ہیں جن سے اللہ دنیا کے اندر ہی راضی ہو گئے۔ تو بھائی ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہمارے تو پلے ہی کچھ نہیں۔ وہ اتنی اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند تھے تو ہمیں کتنا ہونا چاہیے؟ تو دوست اور بھائیوں، قیامت کے دن یہ سوال ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا قیامت کے دن حساب جو ہوگا وہ ایمان والوں کا ہوگا جو کسی نبی کی امت کے اندر آئے۔ قبر میں یہ سوالات ہوں گے ہر آدمی سے، ہر ایمان والے سے، اور حشر میں یہ 5 سوالات۔ لیکن جنہوں نے دنیا کے اندر کسی نبی کی امت کے اندر آئے لا الہ الا اللہ کا اقرار ہی نہیں کیا، میرے دوست اور بھائیوں، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا، ان کو سب سے پہلے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ جہنم میں ڈال۔ جہنم کیا ہے؟ اللہ کا عذاب خانہ ہے۔ جہنم کے اوپر بچھا ہوا پل ہے صراط، اس پر سے گزرنا ہے۔ وہاں انسان جسمانی قوت کی بنیاد پر نہیں چل سکے گا، ایمانی قوت کی بنیاد پر چلے گا۔ بعضوں کی رفتار بڑی تیز ہوگی، بعضوں کی اس سے سست ہوگی، بعض گھسٹ کر چلیں گے، بعض اپنے معاصی کی بدولت وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر کٹ کٹ کرتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جہنم کے اندر 1000 سال آگ جلائی گئی،
जहन्नम सारी की सारी सफेद हो। फिर 1000 साल और आग जलाई, जहन्नम सुर्ख हो गई। फिर 1000 और आग जलाई, सारी जहन्नम स्याह हो। वो जहन्नम के ऊपर बिछा हुआ पुल है, उसके अंदर अल्लाह पाक अपने नाफरमानों को सजा देंगे। कल हमारे भाई ने बयान में फरमाया, दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। काफिर के लिए दुनिया जन्नत है और मोमिन के लिए, ईमान वाले के लिए ये कैद खाना है। कैद खाना किस चीज का है? हम अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करेंगे, नबी अलैहिस्सलाम के तरीके की पाबंदी करेंगे। जिस मालिक ने पैदा किया है उसने अहकामत लगाई, उस मालिक की तरफ से नबी आए हैं, उनका तरीका है, उसके तरीके पर चलेंगे। फिर तो अल्लाह अकबर। दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तो जो ईमानी कुव्वत और अच्छे आमाल करके दुनिया से जाएगा, अल्लाह उसको, अल्लाह पाक मेरे दोस्तों बगैर हिसाब के पुलसरात पर तेजी के साथ गुजार देंगे, वरना अपनी खताओं की वजह से जहन्नम में जलना पड़ेगा। और जहन्नम का सबसे दर्दनाक जो हिस्सा है, सबसे निचला हिस्सा, उसको जहीम कहते हैं। उसमें मुनाफिकीन जाएंगे, दिल में कुछ, जुबान पर कुछ, मुनाफिकीन जाएंगे, लेकिन अल्लाह की ज़ात अली के करीम कुर्बान जाएंगे। हमें अल्लाह पाक ने दीन पर चलने से क्या जजा मिलेगी, दीन पर न चलने से क्या सजा मिलेगी, ईमान वालों के लिए है सारा कुछ। जिन्होंने कलमे का इकरार नहीं किया, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार नहीं किया, उन्हें कोई दीन नहीं, उनके लिए जहन्नम में कोई सजा नहीं, मरते ही जहन्नम में जाएंगे। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे, तो रास्ते में से आवाज आती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बिदकी। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपकी ऊँटनी में क्या हुआ? फरमाया, यहाँ फलां फलां कौम को अजाब हो रहा है, उस अजाब को जानवर सारे सुनते हैं, उस कौम की उस अजाब की वजह से उनकी जिंदगी। तो दोस्तों और भाइयों, मौत हक, कब्र की जिंदगी हक, जन्नत हक, दोज़ख हक, मीज़ान हक। दोस्तों और भाइयों, ये हमारी मनाज़िल है, इसमें से हमने गुजरना है। अल्लाह हम सब के लिए आसान फरमाए। लेकिन भाइयों दोस्तों, एक तो ये चीज है दीन के बगैर न दुनिया में कामयाबी, न मरने के बाद कामयाबी। हमारा ऐलान करने वाला, हमारा मुतकल्लिम भाई यही बात करता है, अल्लाह ने मेरी और आपकी, दुनिया भर के सारे इंसानों की कामयाबी दीन पर अमल करने में चले रखी है। दीन जिंदगी के अंदर आ जाए, इसके लिए मेहनत की जरूरत है। जैसे नबियों ने मेहनत की, उनकी उम्मतों में दीन आया, ऐसे हमारा मेहनत करेंगे, अल्लाह सबसे पहले मेहनती के अंदर दीन को जिंदा कर। तो मेरे दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी दीन पर अमल करना भी है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुन नबीय्यीन होने के सदके से हर मुसलमान की जिंदगी का असल मकसद। मेरे भाइयों, एक दर्द से बात अर्ज कर, जो हमारा मकसद था आज हम उसको भूल गए, और जो हमारी जरूरतें थी उसको आज हमने मकसद बना लिया। ये हमारे मकसद में नहीं है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना, जरूरत की चीज। 5 अल्लाह ने इंसान की शरीर जरूरतें बनाई हैं, खाने पीने की जरूरत है, और लिबास और मकान की जरूरत है, और सवारी की जरूरत है, और निकाह की जरूरत है। ये 5 हमारी शरई जरूरतें हैं। ये 5 हमारी जिंदगी के मकासद में से नहीं है। जरूरत का लफ्ज जरर से निकला है। जरर या नुकसान किस चीज का? अगर मकसद को पूरा करने पर हमें भूख और प्यास तंग करती है, तो भी हम कुछ कमा लें, कुछ पीने के लिए, कुछ खाने के लिए कमाई कर लें। और अगर गर्मी सर्दी तंग करती है, तो भी लिबास पहने, मकान बनाए, गर्मी से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए मकान बना ले, लिबास पहने।
یہ ضرورت ہے. اور اگر بھائی نقل و حرکت آمد و رفت جانے آنے کے لیے اگر سواری ہمارے پاس نہیں ہے, دقت ہے, دشواری ہے, تو سواری کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر ایسی سواریاں نہیں تھیں, ایسی سواریوں کی نعمتیں نہیں تھیں جیسے آج ہمارے پاس ہے. ان کے پاس گھوڑے تھے, گدھے تھے, خچر تھے اور اونٹ تھے. یہ سواریاں تھیں. 4 پاؤں والی سواریاں تھیں. نہ ہوائی جہاز تھے اور نہ ریل کاریں تھیں, نہ کاریں تھیں, نہ موٹر سائیکلیں تھیں, نہ سائیکلیں تھیں. تو سواری کی, سواری ضرورت کی چیز ہے. اللہ کے دین کی محنت کرنے کے لیے, لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت کا راستہ دکھانے کے لیے, اللہ کی نافرمانی سے بچا کر فرمانبرداری پر ڈالنے کے لیے, بے دینی کی زندگی چھوڑ کر دینداری والی زندگی اختیار کرنے کے لیے, تیار کرنے کے لیے اگر دوستوں اور بھائیوں بھوک پیاس تنگ کرتی ہے تو بھی کچھ کما لیا جائے. جیسے مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک یہودی کے باغ میں جاتے ہیں. ان کا ایک ڈول نکالو, ایک بال, ایک کھجور کا دانہ دوں گا. جب کچھ کھجور کے دانے ہو گئے تو فرمایا ہمارے لیے کافی. وہ یہودی نے کہا اب ایک ڈول کے بدلے میں 2 کھجور دوں گا. فرمایا نہیں, میرے اور میرے گھر والوں کی ضرورت کے لیے کافی. ضرورت کی چیز ہے. حالانکہ میرا خیبر میں جانا ہوا, جہاں غزوہ خیبر ہوا, جو قلعہ مسمار ہو چکا, اس کا دروازہ پڑا ہوا تھا, بہت بڑا دروازہ تھا اس کا. حضرت علی رضی اللہ عنہ اکیلے نے اٹھایا, جو بڑی جماعت نہیں اٹھا سکتی تھی وہ اکیلے اٹھایا. جو جسمانی اتنی قوت کے حامل تھے کیا وہ کمائی نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن دوستو ان کی صلاحیتیں انسانوں کو جہنم سے بچانے پہ لگ رہی تھی, اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے تیار کرنے پہ لگ رہی تھی. ہماری ضرورت کے لیے کافی. میرے دوستوں اور بھائیوں, آج جو ہماری ضرورتیں تھیں یہ ہماری زندگی کے مقاصد بن گئے, اور جو مقصد تھا آج ہم سرے سے بھول گئے. تو میرے بھائیوں, ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں, ہم اپنے طرز زندگی پر نظر ثانی کریں. اگر اسی طور پر چل گئے, دنیا سے چلے گئے, دین کی محنت کی ذمہ داری جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبی انہوں نے کے ناطے ہمارے اوپر ڈالی ہے, اس ذمہ داری کو پورا نہ کر کے گئے, اس خاک میں حقیقی کے سامنے کیا جواب دیں گے قیامت کے دن؟ کئی جگہ قرآن پاک میں آتا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جائے گا, ڈرانے والوں سے, بشارتیں دینے والوں سے پوچھا جائے گا اس کا کیا حق ادا ہے. ہم سے بھی اس ذمہ داری کا اللہ پوچھیں گے, اس ذمہ داری کا کیا حق ادا کریں. کیا ہم کاروبار کو دنیا میں پھیلاتے رہے؟ یہ جواز اللہ کے یہاں, یہ جواب اللہ کے یہاں ہمیں اللہ کی گرفت سے بچا لے گا. بہت بڑی تعلیم کی ڈگریاں حاصل کرتے رہے, یہ جواب بچا لے گا. تعلیم کی ڈگری حاصل کرنی ہو, کسی ملازمت میں جانا ہو, یہ تو ذریعہ معاش ہے. یہ موت تک کی ضرورتیں پورے کرنے کی جگہ ہے, موت کے بعد ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. خالی ہاتھ دنیا سے آئے ہیں, دنیا میں آئے ہیں اور خالی ہاتھ جائیں گے. دنیا سے جن چیزوں پر آج ہماری محنت لگی رہی ہے اور ہم جمع کرتے جا رہے ہیں, میرے دوستوں اس میں سے کوئی بھی چیز ہمارے ساتھ نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں, ایک آیت ہے, لا یملکون من قطمیر, تم اس دنیا کے اندر قطمیر کے بھی مالک نہیں. علماء فرماتے ہیں قطمیر کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو سفید چلی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. یہ ساری کائنات کے کون مالک ہیں؟ ایک اللہ مالک ہے, اس کے بھی ہم مالک نہیں. بلکہ بدن سے میل بھی اتار لی جاتی ہے, دنیا کی میل بھی قبر میں ساتھ نہیں جاتی. بیری کے پتے ڈالو, پانی گرم کرو تاکہ میل نکل جائے, یا صابن لگاؤ اس کے اندر, دنیا کی میل بھی دنیا قبر کے اندر انسان کے ساتھ نہیں جاتی. دنیا کی کوئی چیز انسان کے ساتھ نہیں جاتی
سوائے ایمان اور اعمال کی. اچھا ایمان، اللہ کو راضی کرنے والا ایمان، جہنم سے بچانے والا ایمان، اور اللہ کی حکم پر ڈالنے والا ایمان، اللہ کی منع کی چیزوں سے بچانے والا ایمان، یہ مقصود ہے، یہی لے کر جائیں گے اور دنیا کی کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی. قارون بڑا مالدار تھا، وہ مال اس کے ساتھ نہیں گیا، مال سمیت اللہ نے زمین میں غرق کیا اور قیامت تک غرق ہی ہوتا چلا جائے. نمرود کی بادشاہت اس کی ساتھ نہیں گئی، ایک حقیر سی مخلوق سے اللہ نے اس کو کلا کما کیا، دوستوں کو یہ ہلاک کیا. دوستوں بھائیوں، کامیابی اللہ پاک نے دین کے اندر رکھی، دنیا کی بھی اور آخرت کی، اور ہمارے ذمہ دین پر عمل کرنا، ان لوگوں کو دین پر چلانا. یہ محنت ہے، جس محنت کے نتیجے میں اللہ پاک لوگوں کو ہدایت دے. دنیا اللہ نے دار الاسباب بنائی ہے، ہر چیز کا وجود اس کے سبب کے ساتھ جڑا ہے. ایک اللہ کی قدرت ہے، ایک اللہ کی سنت ہے. اللہ کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے. جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنا دیا، بغیر ماں باپ کے بنا دیا. اما حوا کو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے پہلو سے پیدا فرما دیا، مرد سے انسان کو پیدا کر دیا. حالانکہ دنیا کا کیا نظام ہے؟ مادہ جنم دیتی ہے اولاد کو، اللہ نے آدم علیہ السلام کے پہلو سے پیدا کیا. عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، اللہ کی قدرت ہے. مریم علیہ السلام عبادت خانے کے اندر ہے، زکریا علیہ السلام خالو ہے، جاتے پوچھنے کے لیے مریم تمہارا کیا حال ہے؟ دیکھتے ہیں پھل پڑے ہوتے ہیں، اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر، یہ میرے اللہ کی طرف سے. اور ایسے پھل جن پھلوں کا موسم بھی نہیں، وہ کیا تھی؟ اللہ کی قدرت تھی. ہمیں اور آپ نے پھل لینے ہو تو باغبانی کی محنت کرنی پڑے گی، اور اولاد لینی ہو تو نکاح کے سبب کو اختیار کرنا پڑے گا. اولاد کی آدمی تمنا کرے اور نکاح کرے گا. کیا کہا؟ یہ خیال است و محال است و جنون، یہ آپ کا خیال ایک جنون ہے، بودھی سوچ ہے. تو بھائی محنت کرنا، جس چیز کی محنت وجود کے اندر آتی ہے اس چیز کو وجود مل جاتا ہے. جب ہم اور آپ محنت کریں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام والی مبارک محنت کریں گے، اللہ کے راستے میں نکلیں گے، تو دوست اور بھائیوں سب سے پہلے اللہ پاک محنتی کو ہدایت عطا فرماتے ہیں. سب سے پہلے اناج کھیت میں کام کرنے والے کے گھر میں آتا ہے. سب سے پہلے پھل باغبان کے گھر کے اندر آتا ہے. سب سے پہلے مصنوعات صنعت کار کے گھر میں آتی ہیں. سب سے پہلے مال تجارت کرنے والے کے گھر کے اندر آتا ہے. اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک دین کی محنت کریں گے، اللہ سب سے پہلے دین کی راہیں ہمارے لیے آسان کریں گے. تو بھئی اس محنت کے لیے اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو کیا، اور اس محنت پر کرنے پر، دین پر چلنے پر اللہ پاک نے دین پر چلنے والوں کے لیے ایسی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں جس کا دنیا میں تصور نہیں کیا جا سکتا. اور دین پر چلنے والوں کے لیے اللہ نے سزائیں رکھی. دین دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے. دین پر چلیں گے، اللہ پاک کے ہاں سے انعامات کی بارش ہوگی، قبر جنت کا باغ بنے گی، میدان محشر میں ذلت اور رسوائی سے بچیں گے، پل صراط پر سے اللہ عافیت کے ساتھ گزاریں گے، اور اللہ پاک بغیر حساب کے جنت میں داخل کریں گے. دین پر چلیں گے، اللہ دنیا میں فائدہ دیں گے، مرنے کے بعد یہ فائدہ دیں گے. دین پر نہیں چلیں گے، دنیا میں مصیبت، انتشار اور فساد، خرفشار، چھینا چھپٹی، نا اتفاقی، بے برکتی، دین پر نہ چلنے کی وجہ سے. اور دوستو بھائیوں، اور مرنے کے بعد یہ مصیبت ہی مصیبت. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دمشق تشریف لے گئے. وہاں جا دیکھا کہ ایک راہب ہے، عیسائی راہب، اور اللہ اکبر
مجاہدے کر کر کے اتنا پیٹ دھس کے اندر کہ ہڈیاں پسلیاں نظر آ رہی تھی، دیکھتے ہی کہا یہ اصلا نارن حاویہ، دنیا میں مصیبت مرنے کے بعد بھی مصیبت۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ نے ہمیں ایک محنت دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام والی محنت دی۔ اس محنت کو کرنا میری دوستوں ہماری اصل ذمہ داری ہے۔ یہ تبلیغی جماعت نے نہیں لگائی، کراچی مدنی مسجد والے، مکی مسجد والوں نے نہیں لگائی، یہ اللہ نے ذمہ داری لگائی۔ ہر مسلمان کی زندگی کا اصل مقصد اللہ کے دین پر چلنا، اللہ کے دین پر لوگوں کو چلنے کے لیے تیار کرنا۔ نبی کوئی نہیں آئے گا، امت مسلمہ کا ہر فرد اس محنت کی کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اس محنت کو، جس محنت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری نبوت ملنے سے بعد کی لے کر زندگی کر کے گئے ہوں، اس محنت کو ہم نے نہیں سیکھا آج تک۔ دنیا کی ساری اس محنتیں سیکھی، اللہ اکبر، دھاگے سے کیسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، لوہے سے کیسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، پیتل سے کیسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، چاندی سے کیسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، پانی سے کیسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، یہ سارا سیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت جس پہ دنیا اور آخرت کی اللہ نے کامیابی رکھی ہے، اس دین کی محنت کو ہم نے نہیں سیکھی۔ جس محنت کے وجود میں آنے سے دوستو دین اللہ پاک دنیا کے اندر عام کرتے ہیں، اللہ دلوں کے اندر نور ہدایت ڈالتے ہیں، اس دین کی محنت کو ہم نے نہیں سیکھی۔ ہر محنت کا اپنا اسلوب ہے۔ جیسے کھیتی باڑی کا ایک اسلوب ہے، ہل چلایا جاتا ہے، پانی کو زمین کو ہموار کیا جاتا ہے، اور پانی لگایا جاتا ہے، اور پھر نرم کیا جاتا ہے۔ ایک عام آدمی جس کو کھیتی باڑی کے نظام سے واقفیت نہیں ہے، اور کسی کسان کو ہل چلاتے دیکھے یا ٹریکٹر چلاتے دیکھے، پانی لگاتے دیکھے، وہ کہے یہ تو غیر مادی محنت کر رہا ہے، اس سے تو کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا۔ لیکن جو اس لائن سے واقف ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسان اپنی زمین کے اندر محنت کر رہا ہے تاکہ اس زمین کے اندر جب بیج ڈالا جائے اس کے اندر استعداد پیدا ہو جائے اس فصل کو اگانے کی، اس بیج کو اگانے کی۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر آ کر انسانوں کے دلوں پر اللہ کی عظمت اور بڑائی کا حل چلایا کرتے تھے۔ اللہ اتنے بڑے، اللہ اتنی قدرت والے ہیں، اللہ نے گندے قطرے سے بہترین انسان بنایا، گندے قطرے کے ملاپ سے اللہ نے بہترین انسان بنایا۔ اللہ کی نعمتوں کو بیان کرتے ہیں، اللہ کی قدرتوں کو، اللہ کی صفات کو بیان کرتے ہیں، جس سے سنتے سنتے پھر انبیاء علیہ السلام اچھے عمل کے اوپر کیا جزا ملے گی، غلط عمل کی کیا سزا ہے، ایمان کے بول بولنا، اللہ بڑے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے، میں نے ایک نوجوان سے پوچھا تمہارا بھائی بڑا ہے یا تم بڑے ہو؟ اس نوجوان نے کہا اللہ اکبر، بڑائی تو اللہ کی ذات کی، بڑے تو اللہ ہے، میں اپنے بھائی سے چھوٹا۔ اپنے بھائی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میرا بھائی بڑا ہے مجھ سے، نہیں، بڑی اللہ کی ذات ہے میرے دوست، بڑی اللہ کی ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہماری زندگی ہے، اسی کے ہاتھ میں ہماری موت ہے، جس کی طرف سے ہم آئے ہیں، جس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو دوستو بھائیو، اس ذات کا تذکرہ کرنا، اس کی طرف بلانا، گشتیں کر کے بلانا، دعوت دینا، اللہ کو پہچانو، اللہ کی مانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کی مانو، ہر آدمی کر سکتا ہے، لیکن کس انداز سے کرنا ہے، کس حکمت کے ساتھ کرنا ہے، کس اسلوب کے ساتھ کرنا ہے، کن آداب کی رعایت کرنی ہے، یہ اللہ کے راستے میں۔ بہت سارے کام ہم نے سیکھے، تجارت کرنی ہم نے سیکھی، انجینئرنگ کرنی ہم نے سیکھی، طب کے شعبے کو کیسے چلایا جاتا ہے، ایڈوکیسی کے شعبے کو کیسے چلایا جاتا ہے، کھیتی باڑی کے شعبے کو کیسے چلایا جاتا ہے، اللہ آج کل کیا چل رہا ہے، آئی ٹی کے شعبے کو کیسے چلایا جاتا ہے، سب کچھ سیکھا۔ دوست اور بھائیوں،
سب کچھ سیکھا ہم نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام نہ سیکھا تو کیا سیکھا؟ اس لیے جس مقصد کے لیے ہمیں اور آپ کو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا فرما کر جو ذمہ داری ہمیں عطا فرمائی ہے، دین پر چلنا، دین پر چلنے کے لوگ تیار کرنا، دین پر چلنا، دین پر چلنے کے لیے تیار کرنا، اس محنت کو ہم نے نہیں سیکھا۔ اس محنت کو سیکھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے نکلو، ایمان کے بول بول لو، آخرت کے تذکرے کرو، نبیوں کے تذکروں کو بیان کرو، ان کی قوموں کے تذکروں کو بیان کرو، جنت کی نعمتوں کو تذکرہ کرو، اور جہنم کی ہولناکیوں کو بیان کرو، قبر کے حال کو بیان کرو، قبر کے عذاب کو بیان کرو، اور قبر کے اندر اچھا حال ہے اس کو بھی بیان کرو۔ غائب کے تذکرے میں اللہ غائب، جتنا ہم اس کا تذکرہ کریں گے، پھر دوست اور بھائیوں سیکھ کر جب اس محنت کو کریں گے، اللہ اکبر، اس محنت کے کرنے والوں کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا، اس محنت کے کرنے والوں کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ تو بھائی اللہ نے ایک نعمت دی ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ ہدایت تو اللہ اس کو دیں گے جس کے مقدر میں اللہ نے ہدایت، ہمارے ذمہ صرف محنت کرنا ہے۔ یہ محنت نبیوں کے ذمہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھی، اس محنت کو صحابہ نے کیا، ہدایت اللہ نے جس کے مقدر میں تھی اللہ نے ہدایت دی۔ ایسے نبی آئیں گے جن کا کوئی بھی امتی نہیں ہوگا، یا ایک دو نبی امتی ہوں گے، لیکن کامیاب گئے۔ ہم محنت کریں گے صحیح اسلوب، صحیح طریقے کے ساتھ، لیکن بھائی جیسے شادی کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ بیٹے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ بیٹیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ دونوں دیتے ہیں، ساری ازدواجی زندگی گزر جاتی ہے، اولاد ہی نہیں ملتی، تو دینے والے کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا جس کو بہو ہے، ہدایت اس کو نہیں ملے گی جس کو آپ چاہیں، ہدایت اس کو ملے گی ہم جس کو چاہیں۔ اس لیے بھائی ہم محنت کریں گے اور اللہ پاک سے اجر پائیں گے۔ دنیا سے کیا لے کر جائیں گے؟ ایمان اور دینی زندگی، اچھے اعمال۔ دنیا میں جائے گا، ایمان ہمارے ساتھ جائے گا، اچھے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے۔ دوستوں اور بھائیوں، یہ ہمارا سرمایہ آخرت ہے، دنیا سے ہم کوئی مادی چیز ساتھ میں لے کر جائیں گے۔ جیسے میں نے کہا کہ میل بھی اتار لی جاتی ہے، وہی ایسے بھی واقعات ہیں۔ باپ کی لاش گھر میں پڑی ہے اور نہلانے کا موقع آتا ہے، سین میں نہ نہلاؤ، ان کو گیراج میں جا کر نہلاؤ، جلدی جلدی اٹھاؤ اس کو۔ تو دوست اور بھائیوں، اس محنت کو ہم کریں، 4 مہینے لگا کر اس کو محنت کو سیکھنا ہے، اور پھر مقام پر آ کر اس محنت کو کرنا ہے۔ اس محنت کی کرنے والوں کو اللہ کیا عطا فرمائیں گے؟ اس محنت کی کرنے والوں کو اللہ کیا فرمائیں گے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ بھی ہفتے میں ایک گشت کرو مقامی، اور دوسرے گشت کے لیے جاؤ۔ غور سے سننے کی بات ہے دوستوں، گشت کس چیز کا نام ہے؟ مسجد میں جمع ہو گئے، اپنے بھائیوں کے پاس جائیں گے، اس جذبے کے ساتھ جائیں گے، یا اللہ تو مجھے بھی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جن کے پاس جانا ہے ان کے دلوں کو بھی نرم فرما، ان کو بھی دین پر چلنے والا بنا، اے اللہ ان کو بھی جنت میں جانے والا بنا، اے اللہ تو ہمیں بھی جنت میں جانے والا۔ اس خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ جب جائیں گے، دعا کر کے جائیں گے، تو بھی دوستوں بھائیوں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر اس جذبے کے ساتھ گھر گھر جا کر دعوت دیتے تھے، اس کی نسبت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ جس فکر سوچ کو لے کر نوح علیہ السلام روز اپنی بستی کے اندر پھرتے تھے، اس کی نسبت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ دعا کر کے جائیں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ پھر نظریں جھکا کر چلو، اتنا نظر اٹھاؤ جس سے راستہ نظر آئے، جس سے راستہ نظر آئے۔ اللہ اکبر، کیا اللہ کی طرف سے حکم ہے؟ پھر نظریں جھکا کر چلو، اتنا چلو دیکھو اوپر جسے راستہ نظر آئے۔ قرآن کی آیت پہ عمل ہوگا ہی نہیں ہوگا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، اے جاؤ ذرا
فرعون کی طرح بڑا سرکش ہو گیا ہے. جاؤ بلاؤ. کیا اللہ نے فرمایا؟ میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں. میں سنتا بھی ہوں دیکھتا ہوں. کہ جب ہم اس فکر کے ساتھ جائیں گے اللہ گشت میں جا رہے ہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہیں, اللہ متکلم کی بات کو سن رہے ہیں, اللہ متکلم کی بات سن رہے ہیں. کبھی اس پہ عمل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور متکلم کو بلا کر کیا کہیں گے کہ بھائی میری اور آپ کی دنیا بھر کے سارے انسانوں کی کامیابی دین پر عمل کرنے کی ہے, دین زندگی کے اندر آئی. کیوں بھائی کریں گے نہیں؟ اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ آدھا گھنٹہ ہمارا کس میں شمار ہوگا؟ اللہ کے راستے میں شمار ہوگا. اس فکر سے گشت کی نکل سے نکلے تو اللہ پاک واپسی پہ کیا کہتے ہیں؟ استغفار کرو. گناہ کیا کوئی نہیں. اس عمل کے اندر نبیوں کے بدل سے نکلا ہوا عمل ہے. سارے نبیوں کا مشترک عمل لوگوں کے پاس چل کر جانا. سارے نبیوں کی نسبت سردار الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت, سارے صحابہ کی نسبت تو اجر اللہ میں عطا فرمائے گی. تو بھائی اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اور جب قیامت کی دن ہم سے پوچھا جائے گا زندگی کہاں گزار کر آئے, ایک گشت کا وقت اس میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ پھر ایک گھڑی صبح یا شام اللہ کے راستے میں لگا دینا. دنیا مافیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے زیادہ کی, اور ایک صبح یا شام اللہ کے راستے میں لگا دینا دنیا مافیا سے بہتر ہے. اور ایک گھڑی اللہ کے راستے میں لگا دینا 60-70 سال کی بے ریادہ ہے, اس سے زیادہ. تو بھی اگر ہم ایک گھڑی اللہ کے راستے میں نہیں لگاتے جو آدھا گھنٹے کی یا 24 منٹ کی ہوتی ہے, یا 2 گھڑیاں نہیں لگاتے, روزانہ 2.5 گھنٹے نہیں لگاتے, جو 5 گھڑیاں نہیں لگاتے, تو بھی ہمارا نقصان ہے یا کسی اور کا؟ اگر 2.5 گھنٹے گھر گھر جا کر دعوت دیں گے, فرد فرد کی دعوت دیں گے, بھائی 5 کو آپ 60 سے ضرب دے لیں, 300 سال کی عبادت کا اجر کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا. اللہ کا یہی آخرت کی تیاری. تو دوست اور بھائی ایک قصہ بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. ہم بہت دور نکل گئے. ہمارے سامنے صحابہ کی زندگی, نبی علیہ السلام, حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمس کا گورنر مقرر ہوا ہے. 1 سال گزر گیا, عمیر رضی اللہ عنہ واپس گئے. عمر رضی اللہ عنہ گئے, جا کے پوچھا اپنی پبلک سے, ہمس کی پبلک سے, آپ کے امیر یا آپ کے گورنر کیسے ہیں؟ لوگوں نے ایک شکایت کی, پھر دوسری شکایت کی اور موقع پر, پھر تیسری, 4 شکایتیں کی. عمر رضی اللہ عنہ کو جمع کیا, ساری پبلک بھی ہے, عمیر رضی اللہ عنہ بھی ہے, عمر رضی اللہ عنہ بھی ہے. لوگوں سے پوچھا آپ کے اپنے امیر سے کیا شکایت ہے؟ وہ 4 شکایتیں بنی. ایک نے کہا, ایک شکایت یہ آئی کہ یہ ہمارا امیر دیر سے گھر سے آتا ہے, ہمیں اس سے بات پوچھنی ہوتی ہے, ہم اس کا انتظار کرتے رہتے, دیر سے آتا ہے. امیر صاحب سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا اے امیر المومنین, میں اور میری بیوی ہیں, ہمارے پاس کوئی خادم نہیں ہے, ہم کھانے کی چیز تیار کرتے ہیں, اس میں کچھ دیر لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے. قبول کر لیا. ایک سوال جو رات کو اللہ کے سامنے جو دن کو کیا ہوتا ہے وہ بھی اور دعائیں بھی سارے, اس لیے میں رات کو ان کی بات نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ مہینے میں ایک چھٹی کرتے ہیں, چھٹی کرتے ہیں. اس کا کیا جواب ہے؟ فرمایا میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے اور بہت موٹے کپڑے کا ہے, میں اس مہینے میں 1 دفعہ اس کو دھوتا ہوں, اور جب دھوتا ہوں تو وہ خشک کرتا ہوں, سخت ہو جاتا ہے, پھر رگڑ اس کو نرم کرتا ہوں, اور پھر پہننے کے قابل بناتا ہوں, پہننے کے قابل بناتا ہوں. اس لیے مجھے 1 دن مہینے میں لگتا ہے. میرے بھائی اور دوستوں, اور چوتھا سوال جو انہوں نے کیا, ان کو بیٹھے بیٹھے غشی پڑ جاتی ہے. اس کا انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ وہ زمانہ مجھے یاد ہے جب ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ کے اندر زخمی کیا جاتا تھا, ان کو سزا دی جاتی تھی, اس مسلمان کیوں ہو گئے, میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا.
جب منظر سامنے آتا ہے تو مجھے غشی پڑ جاتی ہے، حالانکہ وہ سب مسلمان بھی تھے۔ تو میرے دوستوں، پہلی 3 باتیں ہم دیکھو کہ ہمارے پاس کتنے جوڑے ہیں آج پہننے کے لیے۔ وہ گورنر صاحب ہیں، 1 جوڑا ہے، اور شادی بیاہوں پر کتنے جوڑے وہ استعمال کرتے ہیں، وہ سال میں کتنے جوڑے استعمال کرتے ہیں، 1 جوڑے میں گزارا ہو رہا ہے۔ اور کھانا خود تیار کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں کتنے ملازم ہیں، کپڑے دھونے کے لیے الگ، صفائی کے لیے الگ، کھانا بنانے کے لیے الگ، گاڑی رکھی ڈرائیور الگ۔ اتنی سہولتوں کے باوجود بھی ہم اللہ کے دین کا کام نہ کریں تو دوست اور بھائیوں، اس مال کے حقیقی کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے جو مقامی کام 5 اعمال ہیں، یہ اساس ہے۔ ہم روز اپنی جنت بنائیں، مشورے میں بیٹھے آدھا گھنٹہ لیں گے، تعلیم کریں گے آدھا گھنٹہ رہیں گے، مسجد میں آدھا گھنٹہ کر کے روزانہ 2.5 گھنٹے لگائیں گے، ایک کو جنت میں راستہ لے جانے کی فکر کریں گے، اللہ کی نافرمانی سے بے فکر رہیں گے، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ حشر ہوگا۔ تو کون چاہتا ہے کہ میرا حشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ ہو جائے؟ کون ارادہ کرتا ہے آج کے بعد 5 اعمال ہم نہیں چھوڑیں گے؟ اللہ مٹا ہوا دین زندہ کریں گے اگر ہم اپنے ان 5 اعمال کو اللہ کے ہاں سے کیا ملنے والا ہے؟ تکبیر اولیٰ کا جو اہتمام کرتا ہے اس کو کیا پروانے ملتی ہے؟ 40 دن جو تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتا ہے اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک جہنم سے چھٹکارے کا اور دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ نفاق منافقین جہنم کے سب سے دردناک حصے میں جائیں گے۔ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام کرنے والے کو اللہ نفاق سے بری کرتے ہیں، جہنم سے نجات دیتے ہیں اور جنت اللہ پاک سے عطا فرماتے ہیں۔ اگر پورے دین کی فکر کریں گے تو اللہ پاک پوری دنیا کے اندر دین زندہ ہو جائے، تکبیر اللہ زندہ ہو جائے، اللہ کے احکامات زندہ ہو جائے، حضور کا زندگی پوری دنیا کے اندر زندہ ہو جائے۔ جب اس کی فکر کریں گے اس مالک کے ہاں اللہ پاک ہمیں کیا دے؟ بھائی تیار ہے سارے اس کے؟ ہم نے خود بھی دین کے سارے اعمال پہ عمل کرنا ہے، 5 اعمال پر کرنا ہے، سارے بھائیوں کو ان اعمال کا کرنے والا تھا، اور مہینے کے 3 دن تاریخ کے تعین کے ساتھ ہمارے لگے ہیں۔ اللہ پاک میرے دوست اور بھائیوں ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنے ساتھیوں کو تیار کیا جائے، جو وقت لے کر آئے ہیں، تھوڑا وقت لے کر آئے ہیں، ان کو چلے 4 مہینے کے لیے تیار کریں۔ ہر گشت حاجی صاحب فرماتے تھے، ایک گشت کے اندر جو نکل کر دعا کی جاتی ہے وہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ عرش اللہ، گشت اللہ کی طرف، گشت ترقی وہ سارے کریں گے۔ کوئی بھائی عزم کیے بغیر، ارادہ کیے بغیر نہ یہاں سے، اور اللہ سے مانگے اللہ جتنا مجمع آیا ہے عزم کر کے جائے اللہ کے راستے سے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ تو کوشش کریں گے سارے دوست، مغرب کے بعد جب بیان ہو، عصر کے بعد بیان ہو، اس میں ایک تو یہ ارادہ کر لیں، کھڑے ہو کر سارے اظہار کریں کہ ہم انشاءاللہ 5 اعمال کو خود بھی کریں گے، اوروں کو بھی کریں گے۔ کھڑے ہو کر اظہار کریں، انشاءاللہ ہم 5 اعمال خود بھی کریں گے، سب سے کرائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مدینہ مسجد سے ماشاءاللہ پوری جماعت 4 مہینے کے لیے